دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا حجاب عورت کی آزادی کو چھینتا ہے یا مزید اس کی پروٹیکشن کو بڑھاتا ہے۔ کیا حجاب صرف اسلام کا حکم ہے یا دیگر مذاہب کی عورتیں بھی حجاب کی پابندی کیا کرتی تھیں؟ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام عورتوں کی سیفٹی اور ان کے پروٹیکشن کو لے کر بڑا سینسیٹیو ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے جو انسانی سوسائٹی تھی اس میں عورتوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، بلکہ عورتوں کو استعمال کی ایک چیز سمجھا جاتا تھا۔ عورت کی مظلومیت اور بے بسی کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے آگسٹ بیل نے لکھا ہے، قدیم دور میں عورت کی حیثیت انتہائی درجے کے ظلم سے دوچار تھی۔ اسے جسمانی طور پر مغلوب کر کے قبضے میں رکھا جاتا اور ذہنی طور پر اس سے بھی زیادہ ظلم روا رکھا جاتا تھا۔ خاندانی معاملات میں اس کی حیثیت نوکروں سے صرف ایک درجہ اوپر تھی۔ اس کے اپنے بیٹے اس کے آقا ہوتے تھے، جن کی فرما برداری اس پر لازم تھی۔ دوستو، ہم چاہیں تو ایسی ہزاروں نان مسلم ہسٹورینز کی سٹیٹمنٹس پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں بھی ایسی کئی آیات ہیں جس کو پڑھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عربک کلچر میں اسلام سے پہلے عورت کو کس قدر ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 58 اور 59 میں اللہ فرماتے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو اپنائے یا پھر اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ ایسے ماحول میں جب اسلام کا سورج دنیا میں روشن ہوا تو اس نے عورت کو وہ اونچا مقام دیا جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عورت کی حفاظت اور پروٹیکشن کا بھی انتظام ضروری تھا، کیونکہ عورت کی حیثیت اسلام میں ایک قیمتی چیز کے مانند ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ تھا۔ اس لیے عورت کے حسن و جمال کا تحفظ اللہ رب العزت نے اس طرح کیا کہ اس کے لیے پردے کو واجب قرار دیا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے، شوہر، سسر وغیرہ کو چھوڑ کر ہر آدمی سے پردہ کرنا عورت پر واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے حسن کا مظاہرہ دوسرے مردوں کے سامنے کرے گی تو ان مردوں کے دلوں میں اس عورت کے تعلق سے غلط خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کی یہ سیکسول ڈیزائرز خواہ عورت کی مرضی سے پوری ہوں یا پھر اس کی مرضی کے بغیر۔ اگر عورت کی مرضی سے مگر بغیر شادی کے یہ سیکسول ڈیزائرز پوری ہوں گی تو اس سے فیملی سسٹم تباہ ہوگا۔ عورت ایک استعمال کی چیز بن کر رہ جائے گی، ہر کوئی اسے استعمال کرے گا اور چھوڑ دے گا۔ اور اگر عورت کی مرضی کے بغیر وہ آدمی اپنی سیکسول ڈیزائر پوری کر دے گا تو پھر یہ ریپ ہوگا، جس سے خود عورت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ان سب جرائم کے روک تھام کے لیے اور عورت کو پوری طرح سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسلام نے پردے کا حکم جاری کیا۔ یہ پردہ عورت کی آزادی کو چھیننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورت کے تحفظ اور پروٹیکشن کے لیے ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر سونے اور جواہرات کو سبزیوں کی طرح کھلا چھوڑ دیا گیا تو سوچو کیا حال ہوگا۔ چونکہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے حفاظتی انتظامات بھی سخت ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال جس سے پردے کے فلسفے کو سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دو طرف مٹھائی کی پلیٹ رکھی جائے، ایک کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور دوسرے کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔ پھر کچھ دیر انتظار کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ جس پلیٹ کو نمائش کے لیے کھلا چھوڑا گیا تھا اس پلیٹ پر مکھیاں اور طرح طرح کے کیڑے مکوڑے اپنا ڈیرا جمائے ہوئے ہوں گے، اور جس مٹھائی کو ڈھانپ کر رکھا گیا وہ پلیٹ بالکل محفوظ رہے گی۔ دوستو، ذرا آپ یہ تجزیہ کرو کہ جن کنٹریز اور سوسائٹیز میں پردے کا اہتمام نہیں ہے وہاں کے فیملی سسٹم اور وہاں ہونے والے زنا اور ریپ کے واقعات پر نظر ڈالیں، پھر اس سوسائٹی اور قوم پر نظر ڈالیں جہاں پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کو 2 4 کی طرح فرق سمجھ آ جائے گا کہ کون سی سوسائٹی تباہی کی طرف جا رہی ہے اور کون سا معاشرہ ان جرائم سے محفوظ ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہیں پر ہم اپنی ویڈیو سماپت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پردے کا رواج صرف اسلام ہی میں ہے یا پھر دیگر مذاہب میں بھی عورتیں اپنے سروں کو ڈھانپتی تھیں اور غیر مردوں کی نگاہوں سے اپنے حسن کو چھپائے رکھتی تھیں۔ تب تک کے لیے انتظار کریں۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے سب سے پہلے ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔